میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں قدیر گیلانی صاحب، یہ پہاڑوں کے مسافر ہیں، جنگلی جانور ان کے دوست ہیں، پتھروں پر یہ سونا پسند کرتے ہیں۔ یہ MTBC کے تعاون سے پورا پہاڑی علاقہ اب تک وزٹ کر چکے ہیں۔ باغ کشمیر کو انہوں نے وزٹ کیا، گنگا چوٹی کو وزٹ کیا۔ یہ ہائیکنگ کرتے ہیں، یہ پیدل چلنا پسند کرتے ہیں، یہ خانہ بدوشوں کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پہاڑی سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے جو اپنی والدہ کو لے کر موٹر سائیکل پر پورے پاکستان کا چکر لگا چکے ہیں۔ السلام علیکم قدیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قدیر صاحب، بڑی انوکھی آپ کی لائف سٹوری ہے۔ پہاڑوں پر گزارا کرتے ہیں، پتھروں پر سوتے ہیں، جنگلی جانور آپ کے دوست بن گئے ہیں۔ بہت شکریہ عمران بھائی۔ لائف وہی ہوتی ہے جس کی سٹوری انوکھی ہو، تو میں نے یہی چوز کیا کہ پہاڑوں سے دوستی کر لیں، سیاحت سے دوستی کر لیں، تو اسی میں پورا پاکستان گھوما ہے الحمدللہ۔ اور جو آپ نے کہا پریوں سے دوستی ہے، وہ تو ہے۔ پریوں سے دوستی کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیسے آپ کو پری نظر آئی تھی؟ نلتر میں 2014 میں گیا، تو وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ بند ہو چکی تھی، تو ہم تقریباً عصر کے ٹائم پہنچے، تو ہم نے کہا بھی اگر پیدل آگے جائیں گے، کیونکہ آگے 3-4 جھیلیں ہیں وہ دیکھنی تھی، تو ہم نے کہا اگر پیدل جائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، تو رات ادھر ہی رہتے ہیں۔ وہاں ایک شیڈ سا لگا ہوا تھا، وہاں ہم نے رات کو کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کی، شیڈ میں سو گئے۔ رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں سڑک سے ایک انویزیبل سی چیز جو ہے میری طرف چلتی آ رہی ہے، تو وہ تقریباً میرے سے 100-150 فٹ کے فاصلے پہ تھی۔ وہاں سے پھر اس نے ایک دم پل تھا، ایک سسپینشن برج تھا، اس کی طرف ٹرن لیا، تو پہلے تو وہ بالکل انسان نما تھا، جب وہ بالکل ٹرن لے کے پل پہ چڑھا ہے تو وہ چوپایا ہو گیا۔ جب وہ پل سے گزرا ہے بہت تیزی سے، پل کے پھٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی کڑ کڑ کڑ، اور پل بھی ہلنا شروع ہو گیا۔ تب میں ساتھ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں نے خوف میں جو ہے نا اپنا جو سلیپنگ بیگ تھا وہ اپنے چہرے پہ لے لیا۔ اب ساتھ والوں کو جگانے کا دل بھی کیا، پھر میں نے کہا وہ بھی ڈر جائیں گے، تو میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ میں کہا اس سے بلا ٹل جائے گی، تو خیر اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن میں نے اپنی کچھ ٹریولنگ ہسٹری 20-22 سال میں یہ ایک واقعہ ضرور دیکھا۔ پہاڑی خانہ بدوش جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے، بڑی انوکھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جی، کیا واقعہ پیش آیا تھا جب آپ کو لیپرڈ نظر آیا تھا؟ خانہ بدوشوں کے ساتھ میں نے 85 دن گزارے ہیں، میرے ساتھ 14 سالہ بیٹا بھی تھا۔ تو ہم تھے کٹن گلی کے ایریے میں، لوات بالا کے ایریے میں، وہاں جنگل میں وہ لوگ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ لیپرڈ ہوتے ہیں، تو ذرا دھیان کیجیے گا بکریوں کا۔ بکر والوں کو کہہ رہے تھے۔ رات 2 بجے مجھے بکر والوں کی آواز آئی ہے کہ او جی شیر آ گیا، سین کہتے اس کو۔ تو میں ایک دم سے زپ کھولی اپنے کیمپ کی، تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے نا لائٹ لگائی ہوئی تھی، تو لائٹ میں 2 لیپرڈز ہماری طرف آ رہے تھے، بکریوں کی طرف۔ تو یہ بکر والوں کے پاس ایک ٹرک ہے، وہ ایک آواز نکالتے ہیں گلے سے۔ کیسی آواز نکالتے ہیں؟ وہ اس طرح کی ایک آواز نکالتے ہیں، وہ جب سارے بولتے ہیں، یہ تو بالکل ہی ایسے جیسے لڑکی بول رہی ہے، وہ ایک ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک ساتھ کرتے ہیں اور وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ جنگل میں کوئی نیا انوکھا جانور آ گیا۔ ایسی آواز سن کر پری کیوں نہ آپ کی طرف آئے؟ میری آواز سن کے تو آئے گی، ان کی آواز سن کے بھاگ جائے گی، جیسے لیپرڈ بھاگ گئے تھے، تو وہ پھر جنگلی جانور بھاگ جاتا ہے۔ ریچھ کیسے نظر آیا تھا آپ کو؟ تب آپ کس جگہ پر تھے؟ استور میں چلم چوکی کے مقام پہ ککن ایک گاؤں ہے، ککن گاؤں میں انہوں نے کیمپ سائٹ لگائی تھی۔ تو رات ہم کیمپ میں تھے، تو تقریباً یہی 2-3 بجے کے قریب شور مچتا ہے بکریوں کتوں کا، تو کتے بھونک رہے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ اٹھو بھئی بکریوں پہ حملہ ہو گیا۔ ہم نے کیمپ کھولا، باہر دیکھا تو بکریاں پہاڑ کی طرف اوپر کو بھاگ رہی ہیں، پیچھے ریچھ بھاگ رہا ہے ان کے۔ بلیک بیئر تھا، اس نے ان کے اٹھنے تک، ان کی آوازیں نکالنے تک یا اس کو بھگانے تک وہ 3 بکریوں کو مار چکا تھا۔ جی، پھر ان میں سے ایک جو تھی وہ آدھ مری تھی، اس کو ذبح کر لیا، باقی 2 تو وہ کھا گیا تھا بالکل۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ کون کون سے جانور آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پہاڑی سلسلے سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں؟ کیسے جانور نظر آتے ہیں جو پاکستان میں آپ نے دیکھے؟ پاکستان میں نے جنگلی مرغیاں دیکھی ہیں، خوبصورت مرغ زریں دیکھے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو مجھے سب سے خوبصورت لگتی چیز یا تو سانپ ہے اور یا پھر لومڑی. سانپ بھی نظر آتے ہیں؟ سانپ بہت دیکھے ہیں میں نے, مطلب ریٹل سنیک دیکھے ہیں, کنگ کوبرا دیکھا ہے. اچھا, یہ پہاڑی علاقوں میں؟ بالکل پہاڑی علاقوں میں. اور اس کے علاوہ اور بھی ریٹ کلر سنیکس ہوتے ہیں وہ دیکھے ہیں. لومڑی جو ہے یہ جب آپ برف میں لومڑی کو دیکھیں خاص طور پہ تو یہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اتنا سا جسم ہے اس کا اور اتنی بڑی دم ہے, اور دم پہ بہت بڑے بڑے فر ہوتے ہیں. وہ ایک خوبصورت جانور ہے, تھوڑا شرمیلا ہوتا ہے لیکن چلاک ہوتا ہے. لومڑی کی چلاکی آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ گم بھی سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. پری تو نہیں ہے وہ؟ پری ہر جگہ نہیں ہوتی, بیگم کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک چھوٹا گلہری ٹائپ جانور دیکھا تھا جو میں نے پاکستان میں پہلی بار ہی دیکھا تھا. یہ چھچ پاس پہ تھے ہم, تو وہاں پہ چوہا تھا یا گلہری تھی, اس طرح کی کوئی نسل تھی, اور پاکستان میں اس کو میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا. جی 2002 سے آپ پہاڑی علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں, خانہ بدوشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, ہائکنگ کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ آپ کو اب تک کون سا لگا؟ عمران بھائی, میں اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو جو یہ سوال پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں میں فرق نہیں کر سکتا تو علاقوں میں بھی فرق نہیں کر سکتا. یہ کیونکہ میں جس جگہ بھی جاتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں ایک نئی جگہ پہ اور خوبصورت جگہ پہ ہوں. میں اس میں فرق نہیں کر سکتا. تو خانہ بدوشوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ خانہ بدوش ایک بہت ہی خوبصورت ثقافت ہے, ٹھیک ہے. ان کو تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. زندگی ان کی, میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پہ ذمہ داریاں نہ ہوں تو میں خانہ بدوشی زندگی کو پریفر کروں گا. کیا بات ہے, مطلب وہ اتنی خوبصورت ہے, پرسکون زندگی. ڈیلی آپ ایک نظارہ آپ کا ڈیلی چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم کون ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے, کون اتر رہا ہے کون چڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈالر کا کیا ریٹ ہے, پیٹرول بڑھا ہے کہ نہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار میری بکری آج بیمار ہے یا نہیں ہے, بس اتنا پتہ ہے. باقی گھاس کہاں ملنا ہے, خوبصورت میدان دیکھیں گے, برفانی پہاڑ دیکھیں گے, جنگل دیکھیں گے, مزے کی جڑی بوٹیاں ہوں گی, ان کے سالن بنا کے کھائیں گے. ٹھیک ہے, جڑی بوٹیوں کے. جی بالکل, جڑی بوٹیوں کے. MTBC کا آپ کے ساتھ کیا تعاون ہے, کیسے وہ آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, کیسے آپ کو وہ جگہیں ایکسپلور کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ میں آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہوں اپنے طور پہ کہ کس طرح کی نئی کوئی چیز لائی جا سکتی ہے سیاحت میں, تو اس کو پھر مختلف لوگوں کے سامنے لے کے جاتا ہوں. اس بار میں نے 45 ڈیز کا پلان کیا ہے جو لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں تولی پیر سے تاؤبڑ تک پیدل. تو اس میں MTBC والوں کے ساتھ, MTBC باغ میں ہے ایک بڑی میڈیکل بلنگ کمپنی ہے, ان کے ساتھ میں نے جا کے ڈسکس کیا. تو وہ علی شوکت صاحب ہیں, علی شوکت صاحب نے مجھے ویلکم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا انہوں نے کہا جس طرح بھی آپ چاہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں آپ کے. اسی طرح دیار ریزورٹ میں عبدالرحمان صاحب ہیں, دیار ریزورٹ کے آنر ہیں. مطلب دیار ریزورٹ اور MTBC نے میرا حوصلہ بلند کیا اس میں کہ آپ بے فکر ہو کے یہ ٹریول کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا مشن جو ہے, وہ جو جھنڈا ہے انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے, اور انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں پاکستان کو ہر جگہ سے ایکسپلور کروں گا, پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں دکھاؤں گا. MTBC ان کا ساتھ دے رہا ہے. MTBC باغ میں واقع ہے, اور باغ شہر کو انہوں نے 4 چاند لگا دی ہیں, بلکہ باغ کر دی ہے. فی الحال ہمیں اجازت دیں, ان کی موٹیویشنل سٹوری, ان کی کہانی خانہ بدوشوں کے ساتھ, ان کو ریچھ نظر آنا, ان کو لیپڈ نظر آنا, اور ان کو پری نظر آنا, اور پری ان کی عاشق کس طریقے سے ہوئی وہ آپ نے سنا, اور پری جب ان کی عاشق ہوئی تو گھر آ کے ان کی کلاس بھی ہوئی. تو یہ بڑی انوکھی کہانی تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. فی الحال ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.